ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میری داڑھ میں تکلیف ہے، دم فرما دیجیے. ہمارے پاس کوئی ساتھی آتے ہیں تو دم کر دیجیے، ہم کہتے ہیں صوفی نظام الدین صاحب سے دم کروا لیں. اور آپ یقین کیجیے میں اس نسبت سے کہتا ہوں کہ حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں کہ حضرت کے خادم رہے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا پوچھتے ہیں کہ بھائی مصری صاحب کی کیا سی؟ کہ جی میں نے یاد ہی نہیں میں کی کیا سی. اور یہ بہت اچھا ہے، یاد ہوتا تو سارے عاملین نے پیچھے پڑ جانا تھا کہ میرے کو قسم لا لو میں نے یاد نہیں. تو خیر حضرت کے پاس وہ آیا کہ جی دم کر دیں. اب حضرت نے نہ کوئی نصاب پڑھا تھا نہ کوئی کتاب پڑھی تھی کہ داڑھ کا دم کیا ہوتا ہے. اب ذہن میں کیا تھا کہ ایک اللہ کا ایک بندہ آیا ہے، ایک آس لے کر آیا ہے، نہ مجھے لالچ ہے نہ اس کو لالچ ہے. اگر یہ طے کر لیں کہ آپ کو لالچ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر تو لالچ ہی سے آغاز ہوتا ہے، پیسے کا لالچ اور لوگوں کی واہ واہ کی لالچ، شہرت کی لالچ. اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پاک کلام پڑھنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ غلط لوگوں کے پاس جائیں گے. وہی تمہارے کرنے کے بعد بھی چلے گئے تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، لالچ کو ختم کیجئے، اپنی جیب سے خرچ کیجئے. بخل اور ولایت یہ متضاد ہے. بخیل آدمی کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اگر آپ بخل ختم کریں گے، سخاوت اختیار کریں گے تو بات بنے گی. یہاں پر تو مسئلہ یہ کام اسی لیے تو شروع کیا ہے، دلائل ہم سارے وہ دے رہے ہیں. اب حضرت نے نہ کوئی نصاب پڑھا تھا نہ کوئی حضرت کے علم میں کتاب تھی. بندہ کہتا اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میری داڑھ میں درد ہے، اب دم کر دیجیے. حضرت کے ذہن میں ایک بات آئی کہ دانت کتنے ہوتے ہیں، داڑھیں اور دانت ملا کتنے ہوتے ہیں. تو حضرت نے سادہ سے انداز میں ایک جملہ اپنے خود بخود فوراً ایک شعر سا بنا دی. فرمایا بھائی دانتوں کو مخاطب، ہم ایک تم 32. میں نے عرض کیا کہ اردو کا تکلم بہت اچھا نہیں تھا. ہم ایک تم 32، ہمری تمری کیا ریس. یعنی بھائی ہمارا تمہارا تم 32 ہوں، اکیلا ہم تمہارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ کہہ کے دم کر دیا. اب بات الفاظ کی نہیں تھی، بات اللہ سے تعلق کی تھی. تو دم کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو خدمت میں اور بھی کافی سارے لوگ موجود تھے، خطباء بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے، ڈاکٹر اور حکیم بھی تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے. اب موقع پر تو بڑی سبحان اللہ اندر سے تو ہاں ہون ملی نے اصل گل. تو جس چیز کی تلاش میں تھے وہ مل گئی ان کو. میں نے عرض کیا کہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، اپنی آخرت مقصد نہیں ہوتی. ہم نے ایک چودھری صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے کہ اپنی گفتگو 50% تک کم کر دیں. کوشش تو وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو فائدہ ہو. لا تتکلم الا بخیر، مت بول سوائے خیر کے. ایک حدیث شریف میں کہ من سکت نجا، جس شخص نے سکوت اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا. تو خیر حضرت نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کی شان. کچھ دن کے بعد ایک صاحب آئے جن کی اب وہ بات پھیلتی چلی گئی، جن کی داڑھ میں درد تھا. حضرت اتفاق سے کہیں تشریف لے گئے تھے، موجود نہیں تھے. تو دم کے لیے آیا تو وہاں پہ جو موجود تھے بڑے بڑے مخلصین، انہوں نے کہا اسی موقع کے تم تلاش میں تھے. ہاں جی کیوں ہے کہ یہ داڑھ میں درد ہے، ہونی ٹھیک ہو جانا، بیٹھو تھے. اب انہوں نے وہ دم پڑھا اور بزبان حال باڈی لینگویج یہ تھی کہ حضرت کی اصلاح بھی کی کہ بڑے حضرت بنے پھر دیا. بولنا اندھا نہیں، نہ عین کرنی آوے نہ قاف. لفظ اللہ کی ادائیگی تو موٹی ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، بولنا آتا نہیں ان کو. مفتی صاحب سن رہے ہیں نا، یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں. قطب الارشاد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کو پیٹ کی تکلیف تھی کسی زمانے میں، تو فجر کی نماز مختصر پڑھتے تھے. تو ایک صاحب بڑے ذی علم تھے، وہ آئے تو
اب انہوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً اعتراض کیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، اتنی مختصر نماز. اب یہ بھول گئے کہ پوچھ تو لوں. بے شک طویل نماز فجر میں مطلوب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت موجود ہے کہ جب مقتدیوں میں کمزور، ضعیف، بیمار، مختلف عمر کے لوگ ہوں تو نماز مختصر پڑھائی جائے. یہ پورا ایک مضمون اور باب موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ولی ہیں جو سنت کا اہتمام نہیں کرتے. اگلے روز تو فجر کا وقت تو حضرت نے فرمایا بھائی لمبی نماز ہوگی، یہ فرمایا اور ان صاحب کا پیٹ جاری ہو گیا. نہیں سمجھے؟ وہ سمجھ گئے، ان کا جی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی دم کیجئے. وہ کہنے لگے داڑھ میں درد ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اب دم بھی کر رہے ہیں اور اپنے انداز سے شیخ کی اصلاح بھی کر رہے ہیں. بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں. اردو آتی نہیں، عربی عبارت کیا آتی ہوگی، اعراب کا کیا پتہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. بیٹھو، ہم 1 تم 32، اس پہ ذرا زور دیا تاکہ پیر صاحب کی اصلاح ہو. پیر صاحب نے 32 کہا تھا نا. ہم 1 تم 32، ہمری تمری کیا ریس پہ بھی زور دیا. دم کیا، وہ درد اور بڑھ گیا. تو اس نے کہا، پوچھا فائدہ ہوا کہ نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ کبھی سر کا درد ہو جاتا ہے، لوگ ان کے پاس آتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے بھی ان سے درخواست کی تو انہوں نے میرا سر پکڑا اور زور سے دبایا، اور اس کے بعد وہ کچھ کرتے رہے، زمین میں یوں بھی مارتے. متوجہ تو کرنا ہوتا ہے نا، کوئی نئی بات تو کرنی ہوتی ہے. اگر ایسا نہ کیا تو کیسے پتا چلے گا؟ یہ زمین دی تننی ہے، ایتھے میں ایسا نہ کیتا. یہ 2-4 جو ہے نا، یہ باتیں کرنی ضروری ہوتی ہیں تاکہ مخاطب ہمارے کرم فرمائے. بتانے لگے کہ ایک عامل کا مجھے ان کی صحبت میسر رہی تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا تو وہ بہت سی غلط باتیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. تو میں نے کہا یار آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہ بولا تو کوئی مانا ہی نہ ہے. یہ صورتحال ہے. میرے خیال بہت سے ساتھی بخوبی سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. تو اب وہ انہوں نے میرے سر کو پکڑا. اب وہ دم کے 3 مرحلے تھے. پہلے وہ کافی دیر یوں کرتے رہے، میرا سر انہوں نے پکڑا تو میری طرف انہوں نے دیکھا تو میں نے ادباً نیم رضامندی سی ظاہر کی کہ کچھ بہتر ہوا ہوں. تو انہوں نے دوسرا مرحلہ اختیار کیا، سر کو اور دبایا. پھر تیسرا. آپ یقین کیجیے اتنی زور سے دبایا کہ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا جی آپ کی مہربانی. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اب وہ دم کیا تو وہ اور بڑھ گیا. تو اس نے کہا جی دم کیا، درد اور بڑھ گیا. تو جھوٹ مار دیں. اتنی دیر میں حضرت تشریف لے آئے. حضرت نے ساری صورتحال دیکھی اور ایک بات اور ذہن میں رکھی کہ خانقاہیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. اگر قلب کا پیمانہ صاف ہو تو اللہ اتنا دیتے ہیں کہ سنبھالے نہیں سمجھتے، اور اگر قلب کا پیمانہ صاف نہ ہو، نیت اچھی نہ ہو تو کئی دہائیاں گزر جائیں آدمی صفر پہ کھڑا رہتا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، آ کے اللہ اللہ سیکھی. چند دن کے بعد حضرت نے انہیں اجازت دے دی، فرمایا بیٹے جاؤ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرو، خلافت مرحمت فرمائی. حضرت کے پاس ایک خادم تھے جو کئی سال سے مقیم تھے، حضرت کو تہجد میں وضو کرواتے تھے، خدمت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اگلے روز جب وہ حضرت کو وضو کروا رہے تھے تو حضرت نے محسوس کیا کہ خادم رو رہے ہیں. وہ تقریباً 15-20 سال سے حضرت کے پاس ہوں گے. حضرت نے پوچھا بیٹے رو رہے ہو؟ تو کہا جی حضرت. تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت وہ فلاں آدمی آیا تھا، چند دن میں کامیاب ہو کے چلا گیا، میں اتنے سال سے ہوں، میں صفر پہ ہوں. حضرت نے بہت خوبصورت جواب دیا. فرمایا بیٹے کئی دفعہ جی چاہا تیرے بارے میں، لیکن جب بھی آیا خط تو کسی کے نام کا آیا، تیرا نہیں آیا. میری مجبوری کہ میں ڈاکیا ہوں، اللہ کی طرف سے جس کے نام کا آتا اس کو پہنچاتا. اب کس کے نام کا آنا، یہ اس کے نام کا آنا جو اس کی رضا کے لیے آتا ہے.
اتنے میں حضرت تشریف لے آئے اور حضرت نے آ کر کے دیکھا کہ وہ متوقع خود ساختہ خلیفہ صاحب اور مریض گتھم گتھا ہیں. پوچھے کیا ہوا؟ تو فوراً سمجھنے کیجیے میں نے دھمکیاں جھوٹ مارتا ہے فائدہ نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا بیٹے اس کو کیا حاصل جھوٹ بولنے سے. اب وہ حضرت کی طرف ہوتا ہے حضرت دم میں نے وہی کیا تھا جو آپ نے کیا تھا, بھلا فائدہ کیسے نہ ہو, جھوٹ بول رہا ہے. حضرت نے بڑی شفقت سے پوچھا کہ بیٹے کیا پڑھ کے کیا تھا؟ کہ جی وہ جو آپ نے پڑھا تھا. کیسے پڑھا تھا؟ تو وہ مجوید صاحب نے ہم ایک تم 32 ہمری تمری کیا ریس یہ پڑھ گئے. فرمایا بیٹے نہیں, ویسے غلط پڑھو جیسے ہم نے پڑھا تھا. تاثیر الفاظ میں نہیں ہے, تاثیر کہیں اور جگہ سے ہوتی ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے آسان مثال ہے, لوگوں کے مؤدب و مہذب الفاظ ایک طرف, معصوم بچے کے توتلے الفاظ ایک طرف. مجھے پراٹھا چاہیے, مجھے روٹی دیجیے. چھوٹا بچہ مجھے ٹوٹی چاہیے, جو اس کا لطف ہے نا وہ کسی ادیب کی تحریر میں نہیں, کسی مقرر کی تقریر میں نہیں. تو یہ محبوب ہے, یہ پسندیدہ ہے میرا, اس کے منہ سے جو نکلے گا مجھے پسند آئے گا. میں جب اپنے رب کا پسندیدہ ہو جاؤں گا, میرے منہ سے جو نکلے گا وہ اس کو پسند آئے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, مت پڑیے ان کے پیچھے. اس ذات سے ایسا تعلق ہو کہ جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائے, تم کہتے چلے جاؤ تاثیر مرتب ہوتی چلی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص آپ کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.